اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ بڑے غمزدہ تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تعجب خیز لہجے میں استفسار کیا، آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اے ابن عوف، یہ رحمت ہے، بلا شبہ آنسو بہہ رہے ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن اس حالت غم میں بھی ہم وہی بات کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں۔ اس صورت حال کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل و عیال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بچپن کا زمانہ بے شعوری و بے خیالی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچے انہی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں۔ تربیت کا جو حسین موقع قربت و انسیت سے ممکن ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے، زجر و توبیخ سے اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عمل یہی رہا کہ بچوں کو بالکل اپنے سے قریب رکھا، حتیٰ کہ بچوں کے کھیل کا بھی لحاظ کیا گیا۔ اگر کسی موقع پر وہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت کی تکمیل کا بھرپور خیال رکھا۔ چنانچہ اپنے نواسے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ درمیان نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل فرمایا۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، لہذا میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دوران نماز سجدہ طویل فرمایا، ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے یا یہ کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہ تھی، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ بچے کی ضرورت کی تکمیل سے پہلے سجدہ ختم کروں۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ حضور، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک دفعہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے۔ ایک دیہاتی نے حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد سے خود محبت فرمائی، بلکہ امت کو بھی اس کی تعلیم دی اور رحیمانہ سلوک کے ترک پر دھمکی دی کہ وہ شخص عند اللہ قابل رحم بھی نہیں، لہذا بچوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر صحن میں بیٹھ کر حضرت حسن کے بارے میں دریافت کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گئے۔ آپ نے انہیں گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو ان کی صاحبزادی امامہ رضی اللہ عنہ سے آپ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرماتے، ان پر بہت زیادہ شفقت فرماتے۔ بعض دفعہ اپنے ساتھ مسجد بھی لے آتے۔ وہ آپ پر حالت نماز میں سوار بھی ہو جاتی۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں نیچے اتار دیتے، جب قیام فرماتے تو کندھے پر سوار فرما لیتے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے پاس آتے، انہیں گود میں بٹھاتے، انہیں چومتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ذریعے اپنی آل و اولاد کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھلایا۔ ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں، صرف اپنے ہی بچوں سے، دوسروں کے بچوں سے محبت یکسر ناپید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کا خاتمہ فرمایا۔ جہاں آپ نے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار فرمایا، وہیں دیگر صحابہ کرام کے اولاد پر بھی نگاہ شفقت ڈالی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر ایک لڑکا تولد ہوا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، کھجور سے اس کی تحنیک یعنی گھٹی فرمائی اور اس بچے کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عادت طیبہ یہ تھی کہ کسی گھر میں بھی ولادت ہوتی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے۔
آپ بچے کو لیتے، اسے چومتے، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ اسی طرح جب بعض دفعہ دوران نماز بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تخفیف فرما دیتے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بلایا، بذات خود اس لڑکی کو خصوصی قمیص پہنائی اور فرمایا اس وقت تک پہنو کہ یہ پرانی ہو جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا لیا، بچے نے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے اس پر پانی بہا کر صاف کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کا نام ابو عمیر تھا، اس کے پاس ایک چڑیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو عمیر سے فرمانے لگے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کیا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغولیت و مصروفیت کے باوجود صحابہ کرام کی اولاد کے ساتھ نرمی، محبت، انسیت و الفت کا معاملہ فرماتے، انہیں خوش کرنے کی ترکیبیں اپناتے، ان کے پرندوں کے متعلق استفسار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کردہ اس محبت بھرے جملے سے فقہائے عظام نے کئی مسائل نکالے ہیں۔ حقوق میں بچوں کی تقدیم۔ آج تمام تر تنازعات کا حل حقوق کی ادائیگی پر موقوف ہے۔ ہر کوئی اپنے حق کا طالب ہے لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سے بیزار ہے۔ آپ نے نہ صرف اکابر کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی بلکہ آپ نے اصاغر کے حقوق تک کا لحاظ فرمایا اور اصاغر کے حقوق ادا کرتے ہوئے امت کی توجہ اس جانب مبذول فرمائی کہ ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی دائیں جانب ایک بچہ ہے اور بائیں جانب صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے اس بچے سے اجازت چاہی کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ مشروب ان بڑے حضرات کو عنایت کروں۔ اس بچے نے کہا ہرگز نہیں، قسم بخدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک میں اپنے حق پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اسے تھما دیا۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو، بچوں کے حقوق معلوم کر کے انہیں ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہودی بچے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ مسلمان بچوں کے ساتھ تو ہم کسی قدر نرمی کا مظاہرہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن کفار کے بچوں کے ساتھ ہمارا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے، ان پر تو کوئی نظر التفات ہوتی ہی نہیں۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنے اسوہ سے کفار کے بچوں کے ساتھ بھی نرمی کی تلقین کی۔ ایک یہودی شخص کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود تشریف لا کر اس کی عیادت فرمائی، اس بچے کے سرہانے بیٹھے، پھر اس بچے سے فرمایا اسلام قبول کرو۔ اس بچے نے اپنے والد پر نظر ڈالی، والد نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کر، لہذا وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آنکھ سے بچا لیا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بچے پر شفقت و نرمی کی جائے، چاہے وہ بچہ کافر ہی کا کیوں نہ ہو۔ لڑکی کا خصوصی مقام۔ زمانہ جاہلیت میں عرب لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے حقوق کا تحفظ کیا، لڑکیوں کے اکرام کی تعلیم دی، اس کی تربیت، اس پر خرچ کی تلقین کی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن میں اور وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے معاشرے کے ایک کمزور طبقے پر رحم و کرم کے عجیب و غریب نمونے پیش فرمائے۔ آنے والی امت کو تلقین کی کہ اس طبقے کا لحاظ کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہی بچے مستقبل کے اثاثہ ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی صحیح انداز میں تربیت روشن و تابناک مستقبل کی ضامن ہوگی۔ ابتدائی مراحل میں بچوں کے ساتھ بے اعنایتی و بے احتیاطی بچوں کے لیے غلط راہیں فراہم کریں گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا خاتمہ کر کے سیرت طیبہ کی روشنی میں بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی و معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔